السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 64 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس وقت ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سوانح۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو وہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ بادشاہی وقت بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اللہ نے ہوا کو، چرند پرند کو، جنات و انسان کو آپ کے تابع فرما دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو تمام طرح کے جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی چینٹی چیٹیوں سے بات کرتی تو اللہ کے نبی اسے دور سے سنتے بھی تھے اور اس کی آواز کو سمجھتے بھی تھے۔ اب آگے چونٹی کے کلام میں عجیب حکمت۔ ایک وجہ تو واضح ہے کہ اس نے دوسری چونٹیوں کو روندے جانے کے ڈر سے اپنے مساکن میں چلے جانے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ اس نے اپنی قوم کو گھروں میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ اے میری قوم، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اور ان کے جلال شان، کمال اور ان کی عظمت کو دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران یعنی ناشکری نہ کر دیں کہ ہمیں تو اتنی عظیم نعمتیں حاصل نہیں۔ اس لیے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم نعمتیں نظر نہ آئیں اور نہ ہی اپنی نعمتوں کی ناشکری وہ کریں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا داروں کی محافل میں کم جائے، ان کے دنیاوی مال و متاع سے اس کا دل نہ للچائے۔ انسان چونٹی سے کم عقل کیوں؟ چونٹیوں کی ملکہ نے جب انہیں گھروں میں داخل ہونے کا حکم دیا تو کہا کہ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں، ایسے حال میں کہ وہ بے خبر ہوں، کہہ کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ ان سے کبھی نہ ہوگا کہ وہ ان حیوانوں کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیں۔ ہاں البتہ بھول اور بے خبری کی وجہ سے ان سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں عظیم تنبیہ ہے اور عصمت انبیاء پر یقین رکھنا واجب ہے، اس میں شک کرنا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بحث سے واضح ہوا کہ وہ انسان جو انبیاء اکرام کو معاذ اللہ گناہگار ٹھہراتے ہیں، وہ چونٹی سے بھی کم عقل ہیں۔ کہاں انسان اور کہاں چونٹی؟ خدارا انسان کو حیوانوں سے زیادہ عقل آنی چاہیے۔ انبیاء اکرام کی عصمت پر کامل ایمان ہونا لازم ہے۔ چونٹیوں کی سمجھداری۔ چونٹیوں کے حالات میں غور و فکر کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شعور و سمجھ دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گرمیوں میں اتنا توشہ جمع کر لیتی ہیں جو سردیوں میں انہیں کافی ہو سکے، اور یہ دانوں کے دو دو ٹکڑے کر دیتی ہیں اس ڈر سے کہ پیش نظر کے یہ نمی یعنی پانی کی تری سے کہیں اگ نہ پڑے۔ البتہ دھنیا اور مسور کے چار چار ٹکڑے کر دیتی ہیں، کیونکہ ان میں دو ٹکڑے کر بھی دیے جائیں تو وہ پھر بھی اگ پڑتے ہیں، جیسے ٹکڑے نہ کیے جائیں تو اگتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں، چونٹیوں کے متعلق جو بیان کیا ہے
اس سے اور قسم کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں علم کلی استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ شیخ الاشراف نے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے تمام حیوانات کو نفس ناطقہ یعنی کلیات کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ تنبیہ: تفسیر کبیر اور مدارک میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت قتادہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو چاہتے ہو تم مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو۔ وہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت نوجوان بچے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام والی نملتا یعنی چونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ بعد ازاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی بتایا کہ وہ مؤنث تھی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، قالت نملتا۔ اگر مذکر ہوتا تو قال نملتا ہوتا، یعنی قالت مؤنث ہے، قال مذکر ہے۔ اور چونکہ لفظ کی طرح مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کے لیے لفظ ذکر اور انثیٰ کا اضافہ کرتے ہیں۔ حمامتا ذکر کبوتر، حمامتا انثیٰ کبوتری، اور اسی طرح شاتا ذکر بکرا اور شاتا انثیٰ بکری کہا جاتا ہے۔ تاہم علامہ آلوسی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ لفظ کا اعتبار کر کے صیغہ مؤنث ذکر کیا گیا ہو، یعنی جب ایسا لفظ ہو جو با اعتبار لفظ کے مؤنث ہو اور با اعتبار معنی کے مذکر ہو، اس کے لیے فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ البتہ لفظ کا اعتبار کرنا زیادہ فصیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یک چشم جانور اندھے اور بہت لاغر کی قربانی نہ کیا جائے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ شاتا اور بقرت وغیرہ کا اعتبار کر کے مؤنث صفات ذکر کی ہے، حالانکہ قربانی کے لیے مذکر اور مؤنث جانوروں کا حکم ایک ہی ہے، کوئی مؤنث کی تخصیص نہیں۔ لہذا ممکن ہے قالت نملتا میں لفظ نملتا مؤنث ہے، اس کا اعتبار کر کے مؤنث صیغہ کالس استعمال کر لیا گیا ہے، اور معنی میں مذکر اور مؤنث دونوں کا احتمال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے یہ سوال کیا اور کیسے جناب ابو قتادہ عظیم علم رکھنے کے باوجود لاجواب ہوئے؟ ابن منیر نے کہا کہ اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے تو مجھے یہ علم نہیں کہ تعجب ابو قتادہ کے لاجواب ہونے پر کیا جائے یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کرنے پر کیا جائے کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا۔ آخر میں علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا، زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ واقعہ ان دونوں کی طرف منسوب کرنا ہی صحیح نہیں۔ ہدہد کا لشکر سے غائب ہونا اور تخت بلقیس کی خبر لانا، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولے، مجھے کیا ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے تو وہ راہ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام رعایا کی دیکھ بھال کرتے، لشکر میں تمام پرندوں کو دیکھتے
کہ کون سا موجود ہے اور کون سا غائب۔ خصوصاً آپ اپنی رعایا میں سے کمزوروں کے حال کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے لشکر میں تمام پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندوں کا سردار موجود نہیں تھا، جس کا نام یافور تھا۔ تو آپ نے بلا اجازت اس کے غیر موجود ہونے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو وہ آنے پر کوئی معقول دلیل پیش کرے کہ کیوں موجود نہیں، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ آپ کے سزا دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے پر اکھاڑ دوں گا، جس طرح ہمارا محاورہ ہے چمڑی ادھیڑ دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد کا خصوصی طور پر جائزہ لینے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کی تلاش کرتا تھا، جہاں وہ اپنی چونچ رکھتا تھا وہاں جن اس زمین کو کھودتے اور پانی نکالتے۔ اسی طرح ہدہد خصوصی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا۔ فائدہ: علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بے خبری کی وجہ سے طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے رہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی رحم فرمائے، وہ ہمیشہ اپنی رعایا کے احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، یعنی اگر یہاں سے دور دراز علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر کسی بھیڑ کے بچے کو کوئی بھیڑیا پکڑ لے، اس کے لیے بھی عمر کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد علامہ موصوف حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے زمانہ کے حکام کی بے خبری اور فرض شناسی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ہدہد کی واپسی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ ہدہد واپس آ گیا، چونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوف دامن گیر تھا۔ چونکہ پرندے آپ کے بہت ہی زیادہ تابع تھے، جس طرح باقی انسان و جن آپ کے تابع تھے۔ ہدہد آپ کی خدمت میں ڈر اور آپ کے ادب اور احترام کے پیش نظر اپنی دم کو ڈھیلا کیے ہوئے اپنے پروں کو زمین سے گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ نے غصے سے اس کے سر کو اپنی طرف کھینچا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن آپ کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام پر کپکپی طاری ہو گئی اور اسے معاف فرما دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے اس لیے بھی معاف کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار تھا، ان کے پاس طعام یعنی کھانا لا کر انہیں کھلایا کرتا تھا۔ ہدہد تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ہدہد نے آپ کو بتایا کہ میری تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں۔ وہاں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس بنت شراحیل ہے، جس کے پاس دنیا کا ہر قسم کا مال و متاع ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ اس کے تخت کی لمبائی 80 ذراع اور چوڑائی 40 ذراع اور بلندی 30 ذراع، اور وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور موتیوں، سرخ یاقوت، سبز زمرد کا اس پر شرنگار کیا ہوا ہے۔ اس کے پائے بھی یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمرے ہیں اور ہر کمرے کا دروازہ بند ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر مخفی کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور سبا یمن کا دارالحکومت تھا، صرف 3 مرحلے کی مسافت تھی، پھر آپ پر بلقیس کا تخت مخفی کیسے رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور حکمت کے پیش نظر آپ پر مخفی رکھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکان حضرت یعقوب علیہ السلام پر مخفی رکھا۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد کریں اور اس سے دعا کریں
کیونکہ جب آپ کو علم عطا کر دیا گیا تو یہ آپ پر ایک خصوصی انعام تھا، حالانکہ آپ کو حکمت، نبوت اور کثیر علوم عطا کیے گئے تھے، اور اس معمولی بات کو مخفی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کو بھی ظاہر فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اسی باب سے مزید باتیں ہم ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کے متعلق سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔